بدعت حسنہ کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ ایک جملہ ہے اور یہ وہ ایک بات ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے اختلافی مسائل میں بہت سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنت مبارکہ اور آپ کے طریقے اور آپ کی تعلیمات سے کچھ دور چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز سر دست یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جتنا بھی محبت کا پیغام دیں اور جتنا بھی یہ کہیں کہ آپ قریب آ جائیں اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کا اظہار کرنے والے، منانے والے، اس کا رخ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس معاملے میں بھی اور بہت سارے اور معاملات میں بھی جو کہ بہت سارے اہل علم کے نزدیک دین میں نئے کام ہیں، بدعات ہیں، تو وہاں پر ایک خدشہ اور ایک شبہہ یا ایک جواب دیا جاتا ہے کہ بدعات ہیں اگرچہ، لیکن کچھ بدعات وہ حسنہ بھی ہوتی ہیں، اچھی بدعات بھی ہوتی ہیں۔ دیکھیے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ پہلی اس میں بات یہ ہے کہ جب بات دلیل پر آ جائے تو دلیل کو سننا، اس کو سمجھنا دونوں طرف سے یہ بہت ضروری ہے۔ اس میں کم از کم یہ ہوتا ہے کہ بندے میں نفرت نہیں باقی رہتی۔ اگر ہم دلیل پر ہیں، میلاد مصطفیٰ ہے، اس سلسلے میں ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میلاد جیسے ابھی موجودہ منایا جا رہا ہے یہ منایا جانا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس دلیل ہے حدیث جس میں یہ کہا گیا کہ یہ کچھ بدعات حسنہ بھی ہوتی ہیں۔ دوسری طرف جو لوگ اس طرح مروجہ میلاد کو منانے کے حق میں نہیں ہیں وہ بھی حدیث کو پیش کرتے ہیں، تو پھر یہاں پر دونوں کو ایک دوسرے کی کم از کم اتنی قدر تو کرنی چاہیے کہ دونوں ہی حدیث سے استدلال کر رہے ہیں، تو لہٰذا دونوں ایک دوسرے سے نفرت کا، بغض کا اظہار نہ کریں اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور برا بھلا تو کم از کم نہ کہیں۔ اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ بدعت حسنہ کا جو معاملہ ہے یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا رات کی تراویح اور قیام کے متعلق کہ یہ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ ایک اچھی بدعت ہے۔ یہاں پر آپ کا بدعت کہنا اس قیام کو وہ کیسی بدعت تھی جبکہ یہ قیام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کر چکے تھے، بس اس میں نئی بات صرف یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن یہ قیام کیا تھا صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ تراویح کا اور اس کے بعد بھی ایسے ہی چلتا رہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک امام پر سب کو جمع کر دیا اور اس کو مستقل کر دیا، تو آپ نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، یہ ایک نیا کام ہو گیا ہے، یعنی جس کی بنیاد پیچھے موجود ہے ایک نیا کام ہو گیا اور یہ ایک بہترین کام ہے، تو یہاں اس لیے اس کو کہا گیا کہ یہ ایک نیا اچھا کام ہے۔ لوگوں نے اس سے یہ لے لیا کہ جو بدعت، جو اصطلاحی بدعت، جو ایک شرعی طور پر ایک خاص ایک ٹرم ہے، اس کو یہاں پر لاگو کیا گیا اور کہا کہ بدعت بری بھی ہوتی ہے اور اچھی بھی ہوتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت، ہر طرح کی بدعت وہ گمراہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے تو کوئی استثناء نہیں کیا۔ اگر یہاں تک بات سمجھ نہیں آئی تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بدعت تمام کی تمام گمراہی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو اسے بدعت کہا تھا، حالانکہ اس کا ثبوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے، تو آپ کا اسے بدعت کہنا یہ لغوی اور لنگوسٹک بدعت مراد تھی، یعنی یہ ایک نیا کام ہو گیا، تھوڑی سی ایک نئی چیز اس میں آ گئی۔ وہ شرعی بدعت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وہ اس بدعت میں نہیں تھی، یہ یہاں پہ لفظی معنی مراد تھا۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے دیکھیے، کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ سنت بری بھی ہوتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ لفظ سنا؟ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، کیا سنت حسنہ اور سنت سیئہ کا لفظ آپ نے سنا ہے کبھی؟ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها من بعد، جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھی سنت شروع کی، سنت حسنہ جس نے اسلام میں شروع کی، تو اسے اس کا بھی اجر ملے گا جو اس نے شروع کیا، اور جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا اس کا اجر بھی اسے ملے گا۔ پھر فرمایا وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، اور جس نے اسلام میں کوئی بری سنت شروع کی، سنت سیئہ جس نے اسلام میں شروع کی، تو اس پر فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، تو اس پر اس بری سنت کے ایجاد کرنے کا بھی گناہ ہوگا، اور جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اس بندے کے شروع کرنے والے کے ذمے میں ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا سنت بھی بری ہو سکتی ہے؟ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں سنت یہ لفظی لغوی معنوں میں ہے، یہ وہ سنت نہیں ہے جو اصطلاحی اور ایک خاص ٹرم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بارے میں ہوتی ہے۔ جس طرح سے کوئی سنت بری نہیں ہو سکتی،
واللہ اسی طرح سے کوئی بدعت اچھی نہیں ہو سکتی. جہاں بدعت کو اچھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ اس کے لغوی معنی میں ہے، وہ اس کا اصطلاحی معنی نہیں. اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت کو سیئہ کہا یہ اس کے لغوی معنی کے اعتبار سے ہے، ورنہ کوئی سنت بری نہیں ہوتی. تو آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بارک اللہ فیکم.